السلام علیکم ناظرین، غزہ میں جاری ظلم و بربریت پوری دنیا کے لیے ایک امتحان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی کوئی حکمراں، کوئی ایسا ملک نہیں جس کی یہ ذمہ داری ہو کہ غزہ کو بچایا جا سکے؟ غزہ ایک ایسی زمین جہاں زندگی سے زیادہ موت کا شور ہے، جہاں بچوں کے آنسوؤں کی آواز سے بھی زیادہ بلند بموں کی آواز ہے، جہاں ہر پل موت کا سائرن گونجتا اور بجتے رہتا ہے۔ ایسے میں آخر غزہ میں کب شانتی اور امن کا نظام قائم ہوگا؟ 1948 میں اسرائیل کے ملک اور قیام کا جب اعلان کیا گیا، اسی کے ساتھ جب فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوا، اپنی زمین سے بے دخلی کا پروگرام بھی شروع ہوا، تب سے آج تک تقریباً 77 سال بیت گئے، مگر آج تک فلسطینی اپنی سرزمین اور اپنی شناخت اور اپنی زندگی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل کی ظلم و بربریت کو روکنے کے لیے اور فلسطینیوں کو انصاف اور تحفظ فراہم کے لیے اور غزہ کے معصوم بچوں کو قتل عام ہونے سے بچانے کے لیے سن 2006 میں غزہ کے اندر ایک تنظیم اقتدار میں آئی جسے حماس کہا جاتا ہے۔ حماس کے اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر اور بھی زیادہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے اسرائیلیوں کا ظلم و بربریت، ظلم و ستم غزہ والوں کے لیے تیز ہونا شروع ہو گیا۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ غزہ کے لوگوں پر دوائیاں، پانی، بجلی، ہر سہولیت جو نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری ہے، سب کو محدود کر دیا گیا۔ ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے، کیا دنیا میں صرف دو ہی مرد ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا اسرائیل؟ ذرا شرم تو کرو اور اپنی بہادری اور مردانگی کا جوہر تو دکھاؤ۔ انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جس غزہ میں خوراک، پانی، دوا اور بجلی کی کمی، شدید کمی، جہاں ہر طرف لاش ہو، جہاں خون کے آنسو اور چیخ و پکار ہو، جہاں آسمان سے بارش کے بجائے بموں اور بارودوں کی برسات ہو رہی ہو، جہاں کے لوگ اناج کی بوریوں کے بجائے لاشیں اٹھا کر خود زندہ لاش بن گیا ہو، جہاں دفن کے لیے کفن بھی میسر نہ ہو، اے قوم مسلم کے نمائندوں، ذرا اس غزہ پر ترس تو کھاؤ اور اپنے ارادے اور حوصلے کو بلند کرو۔ غزہ کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کا مسئلہ ہے، مگر افسوس در افسوس اس بات کہ سالوں سے غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا ہے، مگر پوری دنیا کی انسانیت خاموش ہے۔ خبیث سیاحوں نے 24 گھنٹے کے اندر غزہ کے سارے 21 لاکھ لوگوں کو بموں اور دھماکوں سے مار کر غزہ کے اندر ایک نیا شہر قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو مظلوموں کی آہ سے پوری دنیا غرق ہونے کا انتظار کرے۔ ہم اپنے ملک کے اعلیٰ شہری ہونے کے ناطے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے وزیر اعظم، آپ ایک بہت بڑے ملک کی بہت بڑی طاقت ہو، آپ کی آواز ایک بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا آپ اپنے ارادے کو حرکت میں لائیں اور انسانیت کے ناطے اپنی طاقت کا استعمال غزہ جنگ بندی کے لیے کریں۔ مگر حالات یہ ہو گئے ہیں کہ صرف اور صرف زبان درازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف زبانی دھمکی اور بیانوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ عملی دنیا پہ اتر کر اسے انجام نہ دیا جائے۔ اے دنیا کے حکمرانوں، آخر کب ہوش میں آؤ گے؟ آخر کب تم جاگو گے؟ جب غزہ کی آگ تمہارے گھروں میں پہنچ جائے گی تب؟ یاد رکھ، اگر آج تم نے اسرائیل کے بڑھتے ہوئے ظلم و بربریت کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا، یہ یہود تم کو اپنے غلامی میں لے کر تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ سالوں پہلے راحت اندوری نے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں،
لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ محترم ناظرین، سالوں سے غزہ اور فلسطین بموں اور گولیوں سے ہلاک ہو رہے ہیں، تب تک سب کے سب خاموش رہے، مگر جب یہ آگ فلسطین اور غزہ ہوتے ہوئے سلگتے ہوئے قطر جا پہنچی اور ایک ہی حملے سے 50 سے زائد ممالک کے مسلم نمائندوں نے آپس میں بیٹھ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کیوں بھائی؟ اب کیوں؟ اب میٹنگ کیوں؟ یہ آگ اب سلگ چکی ہے۔ کاش یہ میٹنگ سالوں پہلے ہوتی تو آج غزہ والوں کو یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ قطر کی راجدھانی دوحہ میں حملہ اسرائیل نے کیوں کیا؟ میں آپ کو بتا دوں، عرب لیگ کے 22 ملکوں کے پاس صرف اور صرف 2500 فائٹر جیٹ ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس 600 ہیں۔ پھر بھی اسرائیل کیوں طاقتور ہے؟ تو سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ عرب لیگ ممالک کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے، مگر اسرائیل کے پاس موجودہ حالات میں 90 سے زائد ایٹمی طاقت ہے، جس کے بلبوتے وہ ناچ رہا ہے اور دوسروں کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، جو یقین کی راہ پہ چل دیے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ میں چل دیے انہیں منزلوں نے پناہ دی، اور جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ اس بیچ ایک ایسے بہادر جن کی جرأت و استقلال کو سلام، جسے بہادر اعظم اس دور کے ایسے بہادر جن کو دنیا علی خامنئی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، انہوں نے اپنی جرأت و استقلال کے ساتھ جو وارننگ اسرائیل کو دیا ہے وہ قابل غور ہے اور لائق داد و تحسین بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے منشا کے خلاف جو بھی پلان تیار کرے گا اسرائیل، اسے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، چاہے جو ہو جائے۔ مگر افسوس در افسوس یہ اعلان اس وقت آیا ہے جب کہ پانی سر سے اوپر آ چکا ہے، کیونکہ اب جو گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے شروع کیا ہے وہ آخری آپریشن ہے، جس میں چن چن کر فلسطینیوں کو، غزہ والوں کو قیدی بنا رہے ہیں اور اسے مار کر زمین پہ ہلاک کر رہے ہیں، اور وہاں پہ قائم شدہ بڑی اور چھوٹی بلڈنگوں کو، عمارتوں کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں، اور گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے سے وہ پورے غزہ کو قبضہ کر کے اپنا شہر بسانے کا منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ محترم ناظرین، پوری دنیا کے مسلم نمائندوں اوروں نے بھی غزہ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ اسٹینڈ لیا ہے کہ اسرائیل کو ناکام کیا جائے اور اس حملے کو روکا جائے۔ کیا خیال ہے غزہ کے بارے میں؟ ذرا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تب تک ہم ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔